چیزوں میں ہم نے سکون سمجھا تھا، سکون اس میں آئی کوئی نہیں۔ ہم نے سمجھا تھا شاید بڑا مہنگا سا موبائل خریدیں گے تو سکون آ جائے گا، نہیں آیا۔ ہم نے سمجھا تھا شاید کو بڑی قیمتی سی گاڑی خریدیں گے تو سکون آ جائے گا۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ سامان بڑھتا جا رہا ہے، گھر بڑھتے جا رہے ہیں، پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بے سکونی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو فرماتے میں بڑا حیران ہوں، ایک لونڈی ہو کے اس نے اتنی گہری بات کر دی۔ اور فرماتے میں نے کہا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، شاید کسی سے سن لیا ہو اس نے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بس کام سے کام۔ فرماتے ایک رات نے مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اس کے کمرے کے باہر سے گزرا تو اس کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، رو رہی تھی۔ فرماتے میں نے سمجھا شاید اس کو کوئی درد نہ ہو۔ اور فرماتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو درد سے نہیں رو رہی تھی، وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے نا قرآن پاک پڑھتی رو رہی تھی۔ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا۔ فرماتے وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی نا، میں اس لیے رو رہا تھا۔ محمد حسین وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے۔ ایسے حضرت جی جتنے احباب ہم بیٹھے ہیں نا، اسپیشل جڑے جڑے اتنے بیری اچ رہتے نہیں، ایسی کسی بھی کالونی میں رہتے ہیں، ہمیں بھی سرگی نہیں سونا چاہیے شکریہ کے طور پہ کہ شکر ہے میں نے بیری اچ کار دیتا ہوں کہ باہر مروداں دی ریڑھی نہیں سلوائی ہے۔ یہ بیٹھا کوئی بندہ نہ یہ سمجھے حضرت کہ یہ آپ کا اپنا کمال ہے۔ آپ یار اللہ، میں کو کسی کو طنز نہیں کر رہا، میرا اپنا گھر بھی سٹی ہاؤسنگ میں ہے، میں کسی کو طنز نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ نہیں یہ سمجھے کہ مجھ میں کو کمال ہے تو میں یہاں رہ رہا ہوں۔ تو جس نے باہر سیبوں کی ریڑھی لگائی اس میں کوئی نقص ہے تو سیبوں کی ریڑھی نہیں۔ یہ وانڈے مالک، یہ مالک دی وانڈے، کسی کا سائیکل بھی نہیں ہے، کسی کے کار چار چار لینڈ کروزر کھلوتی ہیں، یہ وانڈے دی جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائی، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر مانگ۔ جتنے احباب بیٹھے ہو نا شکریہ دے طور تے اٹھیا کرو، اس نے فضل کر دیا۔ باقی بڑا بے نیاز ہے حضرت جی، شکریہ کے طور پہ اٹھا کرو، اس نے فضل کر دیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو حضرت، قرآن پاک کھولو، اس نے اتنا فضل کر دیا۔ باقی میں تو سیالکوٹ سے آیا ہوں، ایک انڈسٹریل ایریا جی، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو تے دیکھا حضرت۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں میں لوگوں پہ ایام بدلتا ہوں حضرت جی، میں نے بدلتے دیکھے حضرت۔ اور اس کی تفسیر میں شیخ نے بڑا کمال لکھا حضرت جی، آپ فرماتے ہیں وہ بالکل نہ نو بیاتہ جوڑا تھا، عید کا دن تھا، دونوں بیٹھ کے کچھ کھا رہے تھے، باہر دستک ہوئی، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ وہ جو خاوند تھا نا وہ خدا ترس آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا جو جو کچھ بنایا نا جا اس کو بھی دے حضرت۔ حضرت جی یاد رکھیو خدا ترس ہی بننا، سختی نہ کرنا۔ اللہ میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسہ بڑھتا جاتا ہے دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے حضرت جی۔ جب پیزا کھا کے نکلے نا تو جس نے برتن رکھے تھے نا اس کو شکرانے کے طور پہ 100 دے دیا کریں، شکر ہے یا اللہ میں پیزا کھان والے ہیں چوں پانڈے چکن والے چوں نہیں ہے۔ وہ جو آپ کے لیے گیٹ کھولتے نا 100 روپے اس کو شکرانے کے طور پہ دیا کریں، شکر ہے میں وہ ہوں جس کے لیے گیٹ کھولا جا رہا ہے، کہیں میں وہ نہیں جو گیٹ کھول رہا ہے، شکر ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، میں ایک دن نا ادھر یہ پروگرام تھا، یہ سخت سردی حضرت، ہم ظاہر ہے جی ہم نے انتظار کرنا ہوتا ہے، میں انتظار کر رہا تھا، کسی نے ہمیں لینے آنا تھا، جس نے ہمیں پروگرام پہ لے کے جانا تھا۔ موسم بڑا خوبصورت تھا، بچوں کے منع کرنے کے باوجود میں گاڑی سے باہر نکل آیا تو ایک ہونڈا سوئک رکی آ کے حضرت، بالکل نئی 46 لاکھ کی گاڑی، اندر سے 5 لڑکے نکلے، سب کے ہاتھ میں بہترین قسم کے آئے فون حضرت جی۔ وہ ایک بچہ نا انڈے بیچ رہا تھا تو اس نے دیکھا، ظاہر جی میں اکیلا تھا، وہ میری طرف نہیں آیا، وہ کیونکہ 5 تھے وہ اس طرف گیا۔ 46 لاکھ کی گاڑی اور ہاتھ میں کم از کم 3 لاکھ کے موبائل حضرت جی۔ وہ جب بچہ آیا نا تو اس کو کہتے ہیں کتنے کا انڈا ہے ایک؟ وہ کہتا ہے جی 20 روپے کا۔ اس کو کہتے ہیں جی 5 لئیے تو کتنے دے دیں گا؟ اللہ حضرت جی میں جب کسی بچے کو دیکھتا ہوں میں تو ڈر جاتا ہوں، جی میرا منڈا جمے ہے یا بھی ہوں جی جمے ہیں، میرے منڈے دے نخرے نے یہ سردی آنڈے ویچتا پیا،
ہمیشہ اللہ کی مخلوق پہ ترس کھانا، ہمیشہ اللہ کی مخلوق سے نرمی کرنا، ہمیشہ اللہ کی مخلوق کا دل بڑا رکھنا. اگر اس نے زیادہ دیا تم بھی اسی طرح اپنے ہاتھ. لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت جی، اور پتہ ہے حضرت جی میرے معاشرے کا ظلم کیا ہے؟ میکڈونلڈ والے نہ کوئی بھی نہیں لڑے گا، جدو بھی لڑے گا تو ماڑے سبزی والے نہ لڑے گا، اور کی اگ لائی ہے تو ہی. کبھی کوئی KFC والوں سے نہیں لڑے گا، جب بھی لڑے گا حضرت جی پھل والے سے لڑے گا. کبھی بھی حضرت جی کوئی جو ہے نا وہ گل احمد والوں سے نہیں لڑے گا، جب بھی لڑے گا محلے کے دکاندار سے لڑے گا. حضرت اور کی اگ لائی ہے تھی بھائی، انہوں نے تو پوچھو نا تو ہی کی اگ لائی ہے، کیا تمہارے برگر کو جو 600 روپے کا برگر دے رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے حضرت میرے معاشرے، یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے حضرت جی. ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ ہمیشہ حضرت جی جس سے سبزی لینا اس کا خیال رکھنا. یہ خیال رکھا ہوا کل تمہارے کام آئے گا حضرت، یہ کل تمہارے کام آئے گا حضرت. جا کے وہ صدا لگی جی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. خاوند خدا ترس تھا، اس نے کہا جا دے اس کو. جا کے وہ بیوی نے کچھ ڈالا سارا، اس نے دروازہ کھولا، ایک چیخ بلند ہوئی، برتن زمین پہ گرے. وہ خاوند بھاگتا ہوا آیا، دروازہ کھلا تھا، دیکھا تو مانگنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن بیوی زمین پہ گری بے ہوش پڑی تھی. اس نے بیوی کو اٹھایا، اندر لایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کو ہوش آئی. اسے پوچھتے اللہ کی بندی تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری مانگنے نہیں آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند تھا. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو غش کھا کے زمین پہ گر گئی. اس نے کہا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن یہ خود اٹھ کے گیا. اس نے باہر جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی. حضرت جی ہمیشہ ماڑا ویک کے اپنا ہاتھ روک لئیے. تگڑے لو مرضی ہے، تگڑے لو اسی نہیں روک لینا. حضرت ماڑے لو ہمیشہ اپنا ہاتھ روک لئیے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی گئی مولا مرتضیٰ کمزور سے کیوں ڈریں؟ اس نے کیا کر لینا ہے؟ اس کا تو کوئی MN دوست ہی نہیں ہے، اس کا کوئی MP دوست ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی پولیس والا دوست ہی نہیں ہے، اس کا تو SHO دوست ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی DSP دوست ہی نہیں ہے، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن وہ سارا کچھ ہی کر دے گا. ہمیشہ حضرت کمزور دیکھ کے اپنا ہاتھ کھینچ لینا. اس نے اس کو بڑی گالیاں دی، وہ روتا ہوا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، کچھ بھی نہیں رہا. میں نے اس سے کہا مجھے چھوڑ دے، میں اب تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس نے طلاق دی. میں نے عدت پوری کی، آپ کے نکاح میں آ گئی. اور وہ کہتا ہے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا جس کو تیرے پہلے خاوند نے گالیاں دے کے نکالا تھا. اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جے چاہے تے راجاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں. ایک نانو رب